میں ہوں ڈاکٹر امجد ایوب مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر نیوز ایکسکلوسیو۔ ناظرین، آج پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کے اخبارات میں یہ سرخی شائع ہوئی ہے وزیر اعظم انوار الحق چودھری کی طرف سے کہ میں یقین دلاتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے عوام کے خلاف کوئی ایف سی استعمال نہیں ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ ایف سی استعمال نہیں ہوگی تو پھر ایف سی بلائی کیوں گئی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں ایف سی کیوں بلائی گئی۔ ایف سی اس لیے بلائی گئی کہ شوکت نواز میر صاحب کی قیادت میں جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے 11 مئی کی جو لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے، اس لانگ مارچ کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس لانگ مارچ کا راستہ روکنے کے لیے ان کے پاس پولیس نہیں ہے۔ لہٰذا انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو گریڈ سٹیشن ہیں اور جو حساس ادارے ہیں جہاں پہ پولیس تعینات تھی، وہاں سے پولیس ہٹائی ہے۔ اس پولیس کو یہ مظفر آباد، باغ، کوٹلی، میرپور، بھمبر یہاں لائے ہیں اور ان کی جگہ پہ انہوں نے ایف سی تعینات کر دی۔ اس لیے جب وزیر اعظم چودھری انوار الحق یہ کہتا ہے کہ ہم عوام کے خلاف ایف سی کو استعمال نہیں کریں گے، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ آپ نے آلریڈی جو ہے اس کا بندوبست اندازہ دیگر کیا ہوا ہے۔ آپ نے پنجاب کانسٹیبلری بلائی ہے، آپ نے جو حساس مقامات پر آزاد کشمیر کی پولیس تعینات تھی اس کو وہاں سے ہٹایا ہے اور شہروں میں لائے ہیں، اور آپ نے جو ہے وہ وہاں پہ ایف سی لگا دیا، یہ کہہ کہ چائنیز کے لیے یہ آئے ہیں۔ تو دھوکہ آپ مت دیں، کیونکہ یہ دھوکہ آپ صرف اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ تحریک تکمیل پاکستان کے نظریہ پر خراش نہیں آنے دیں گے۔ بھائی تم کون ہوتے ہو تحریک تکمیل پاکستان کے نام پہ ووٹ لینے والے؟ یہ ایک متنازع علاقہ ہے جس کا مقدمہ یونائٹڈ نیشن میں پڑا ہوا ہے۔ یہاں کے لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے، ابھی فیصلہ ہونا ہے کہ پوری ریاست کے لوگ کیا وہ انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، کیا وہ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، یا وہ آزاد خود مختار ریاست کے طور پر اپنا وجود قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ اب تو بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں، اس وقت بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں جو میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ایک سبجیکٹ کو ڈائیورٹ کر جاتے ہیں۔ لیکن اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا بھارتی زیر انتظام جموں کشمیر اور پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر اور لداخ کے لوگ، کیا وہ ان دو بڑے ملکوں میں سے کسی ایک کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا وہ مکمل آزادی چاہتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور اس سوال کا جواب کیسے تلاش کیا جائے وہ آنے والے دنوں میں آپ کے ساتھ ضرور ڈسکس کروں گا۔ لیکن اس وقت واپس چلتے ہیں پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر، جہاں پہ بار بار یہ سہولت کار وزیر اعظم چودھری انوار الحق یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ پرامن مظاہرین کے اوپر کوئی تشدد نہیں کیا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جگہ جگہ پولیس کی نفری آ کے کھڑی ہو گئی ہے۔ پرسوں انہوں نے ہمارا جو 160 دن سے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا احتجاجی کیمپ لگا تھا اس کو بھی اکھاڑ پھینکا ہے۔ میں ہمارا اس لیے نہیں کہتا کہ وہ میرا کیمپ ہے، ہمارا کا مطلب ہے ہماری نمائندگی کر رہا ہے وہ کیمپ۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اس وقت جو ہے وہ پورے پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کے لوگوں کی نمائندگی کر رہا ہے۔ اس کی تحریک ہماری نمائندہ تحریک ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں ہماری تحریک، ہمارا کیمپ۔ تو مجھے اس بات کا جواب دیں کہ کل مظفر آباد میں پولیس کا فلیگ مارچ کیوں کیا گیا اور پیدل مارچ کیوں کروایا گیا پورے شہر سے، اور پورے رائٹ گیئر میں، حفاظتی جو لباس ہوتا ہے اس میں، اور عوام ہکا بکا؟ انہوں نے پہلے کبھی یہ دیکھا ہی نہیں، ایسا پہلے کبھی ہوا ہی نہیں ہے 70 سالہ تاریخ میں۔ اور فورسز کو میں آپ کو بتا دوں کہ فورسز کو پلاٹون وائز کمانڈ کے تحت فسادات روکنے کے لیے ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ 11 مئی کے احتجاج کے حوالے سے پولیس کو ہنگامی حالت تو پولیس نے خود پیدا کرنی ہے، یہ ہتھیار دے دیے گئے ہیں۔ تو یہ کون سے ہتھیار دیے ان کو جو پہلے ان کے پاس نہیں تھے؟
اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے آج ایف سی کی تعیناتی کے خلاف ریاست گیر احتجاج کا اعلان کیا ہے، اور انہوں نے وارننگ دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر 11 مئی کو لانگ مارچ کو روکا گیا تو غیر معینہ مدت کے لیے شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال کی جائے گی۔ یہ صورتحال چل رہی ہے۔ اب یہاں ایک اور دلچسپ صورتحال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جو پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر کی پولیس کے ملازمین ہیں، ان کا تنخواہ کے علاوہ ایک ہوتا ہے راشن الاؤنس۔ راشن الاؤنس جو ہے اس میں اضافہ کیا گیا ہے۔ پہلے وہ 1038 روپے تھی، اب وہ 2000 کر دی گئی ہے۔ اس کے اوپر وہ بڑے جو ہے وہ غصے میں ہیں پولیس کے محکمے کے ملازمین پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر میں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مہنگائی ہوئی ہے اس کی وجہ سے ہمارا ماہانہ 15 سے 20 ہزار روپیہ اضافی خرچ ہو رہا ہے، تو ہم وہ کہاں سے کریں، کہاں سے دیں وہ؟ اور انہوں نے کہا کہ مہنگائی کے تناسب سے ہمارے تمام الاؤنسز اور تنخواہوں میں 100% اضافہ کیا جائے۔ پولیس ملازمین کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے گھروں میں بیوی بچے فاقہ کشی پر مجبور ہو چکے ہیں اور بچے ہمارے تعلیم سے محروم ہیں۔ انہوں نے وارننگ دی ہے پولیس والوں نے، اور یہ پریس میں آ گئی ہے وارننگ۔ میں اپنی طرف سے نہیں کوئی آگ لگا رہا، پریس میں آ گئی ہے کہ پولیس ملازمین کے جو ورثاء ہیں یعنی فیملی ممبرز ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ مسئلہ حل نہ کیا گیا تو پھر اس کے خلاف وہ سخت احتجاج کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ میں آزاد کشمیر کے جو پولیس والے ہیں ان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ بھی 11 مارچ کو لانگ مارچ کا حصہ بنیں، آپ بھی اپنے حقوق کی جدوجہد کے لیے آگے بیٹھیں مظفر آباد اسمبلی میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے دھرنے میں، اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں کے ساتھ اور عوام کے ساتھ یکجہتی کریں۔ میں آپ کو 100% گارنٹی دیتا ہوں کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو 15 نکات ہیں اس میں 16واں نقطہ جو ہے وہ پولیس والوں کی تنخواہوں میں اضافے کا وہ شامل کرنے پر رضامند ہو جائیں گے۔ لیکن آپ کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کی تنخواہیں، آپ کے الاؤنسز، آپ کے بچوں کی اسکولوں کی فیسیں جو آپ دیتے ہیں، یہ سب پر پاکستان کا کنٹرول ہے، اور پاکستان کی جو سہولت کار حکومت بیٹھی ہے، تاریخ کی بدترین حکومت اس وقت قابض ہے پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر پہ، یہ ذمہ دار ہے۔ لہٰذا 11 تاریخ کو پولیس جو ہے آزاد کشمیر کی، میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی نکلیں اور احتجاج کریں اس ظلم کے خلاف، اس ناانصافی کے خلاف، اور حقیقی معنوں میں اپنے جموں کشمیر کے ریاستی باشندہ ہونے کا ثبوت دیں۔ دیکھتے رہیے کشمیر نیوز ایکسکلوسیو۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔